دیکھ لے کہ آج شہوت کے اس فتنے میں ہمارا نوجوان کس حد تک مبتلا ہے. بڑے کوئی بہت اللہ والا، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار ہوگا جس کا موبائل آج گندگی سے محفوظ ہوگا. اس موبائل نے آج 3 سال کے بچے سے لے کر کے 70 سال کے بوڑھے تک کو آج وہ مناظر دکھا دیے، وہ چیزیں دکھا دی جو ہمارے نبی اور ہمارے دین اور ہماری شریعت کے حساب سے ناجائز ہے. اور ہمارے بدن کے 3 اعضاء اس موبائل کے استعمال میں اینی ٹائم لگے رہتے ہیں. ہم انگلی سے ٹچ کرتے رہتے ہیں، کانوں سے سنتے رہتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے بدن کے یہ 3 پارٹس اینی ٹائم موبائل میں بزی رہتے ہیں. اور یہی 3 پارٹ قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے خلاف گواہی. حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قیامت کے دن تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودهم. فیضی صاحب ایک مسئلہ آیا، فیگر کا مسئلہ بہت بڑی تیزی سے عام ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا اسی بنارس میں ہمارے بنکر برادری میں ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ فیگر کا کام کرتے تھے. کچھ لوگ 100 میں 2-4 لوگ آٹے میں نمک کے برابر. تو ہم یہ تقویٰ کا یہ معیار ہم نے اسی سماج میں دیکھا کہ اس فیگر کا کام کرنے والوں کے یہاں لوگ دعوت نہیں کھاتے تھے. نہیں میاں اس کے ہم نہیں جائیں گے، وہ جانور کا کام کرتا ہے، فیگر کا کام کرتا ہے. یہ تقویٰ تھا، یہ ورع تھا، یہ پرہیزگاری تھی. اب تو ہمارے علی پورہ میں ایک صاحب انہوں نے اتنا فیگر کا کام کیا، ان کا نام رکھ دیا جانور حاجی. جانور حاجی ہو گئے صاحب، وہ جانور کا کام کر رہے ہیں، فیگر کا کام کر رہے ہیں. عام ہو رہی ہے چیز. اب یہ سوال آ رہا ہے علماء کے سامنے کہ بھائی یہ فیگر کے کام کی کیا حیثیت. ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم فیگر کی ساڑی بنوا تو نہیں رہے ہیں، ہم جاب ورک کرتے ہیں، نک ٹکی کا کام کرتے ہیں، ہم اس پہ کٹنگ کر رہے ہیں. یہ کٹنگ کرنا کیسا ہے؟ یہ نک ٹکی کا کام کرنا کیسا ہے؟ اس پہ جاب ورک کرنا کیسا ہے؟ بنارس کے بہت سارے لوگ بنگلور میں گئے ہیں، سورت میں گئے ہیں، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا 70% یہی فیگر کا کام ہوا ہے. مسئلہ تو ہے، لیکن اب یہ مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، شیخ سرفراز کہ اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو تم میں سے مرتد ہو گیا، جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، جس نے محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، وہ کان کھول کر کے سن لے، دنیا اور آخرت میں اس کے پاس سوائے بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو جتنا آپ دنیا کے ان کے فکر کرتے ہو، اس بات کی بھی فکر کرو کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اعتبار سے تو ترقی کر لیں، آپ کا بیٹا بہت پیسہ کما لے، آپ کی بیٹی بڑی ڈگری یافتہ ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے. اس بات کی بھی چنتا کرو کہ کہیں آپ کے بچے دین سے خارج نہ ہو جائیں، توحید سے نکل نہ جائیں. آپ کے بچوں کا عقیدہ، ایک بڑا طبقہ ایسے مردوں اور عورتوں کا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہیں، فکری طور پر وہ مرتد ہو چکے. کتنے مسلمان ہیں، ان کے سامنے خالی نماز کا نام لے لو، کہتا میں چھوڑو میاں نماز روزہ. ارے بھائی چھوڑو میاں نماز روزہ، ارے اتنا بول دینے سے انسان کافر ہو سکتا ہے. میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. علماء موجود ہیں، نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، بالاتفاق کافر ہے. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. علماء کا اتفاق ہے اس بات. ایک مسلمان کی جملہ بولتا ہے، کہتا ہے میں چھوڑو میں نماز روزہ. آپ لوگوں کو تو خالی نماز روزہ نظر آتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جن سے جب اللہ کا نام لو کہتا میں کام دھندا پہ دھیان دو، اللہ میاں روزی آ کے نہیں پہنچے گی. یہ جملہ بولتے ہیں لوگ. یہ ارتداد کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں سے دین ایمان، دین اور اسلام. کلمہ پڑھنے والا مارا جا رہا ہے اور نبیوں کو قتل کرنے والی قوم غالب آ رہی ہے. مسلمانوں کے بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے اسپتالوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں. دنیا میں جانوروں کے لیے حقوق لڑنے والے ادارے موجود ہیں، کتوں کے لیے ادارے موجود ہیں. 4000 سے زیادہ
بچے مارے جا چکے ہیں، ان کے حقوق کے لیے دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہم نے کہیں بورڈ لگا دیکھا جہاں بچے رہتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے سائلنٹ رہیے، خاموش رہیے، یہاں بچے سو رہے ہیں، بچے موجود ہیں۔ دنیا کے ایک ملک میں بچوں کو مارا جا رہا ہے اور دنیا سائلنٹ اور دنیا خاموش بنی ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ حالات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم برحق ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ ایک دن یہ جوانی ڈھل جائے گی، ایک دن یہ جوانی ڈھل جائے گی، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا۔ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا
اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آد پہنچے گی تجھ کو اجل، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آد پہنچے گی تجھ کو اجل، نیک اعمال کر روح کو صاف کر، نیک اعمال کر روح کو صاف کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہہ کے زیر اہتمام جامع مسجد اہل حدیث غلہ میں آج کا یہ پروگرام اس لحاظ سے بہت کامیاب پروگرام رہا کہ اب تک جو بھی بیانات اور تقریریں آپ نے سماعت فرمائی، بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ، رات کے 12 بج چکے ہیں، آپ نے پروگرام میں حاضری دے کر کے اور علماء کے بیانات کو سن کر کے منتظمین کی محنت کو کامیاب بنانے کا کام کیا ہے۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں رب العالمین جو باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت تقریر ابھی آپ نے سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے بڑے عزیز دوست اور ہماری جماعت کے بہت ہی فاضل نوجوان شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ، ابھی آپ نے سیرت النبی کے حوالے سے ان کا بڑا خوبصورت خطاب سماعت کیا، اور مجھے شیخ کی تقریر سننے کے بعد ایک ضرورت محسوس ہوئی۔ مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہہ کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، مسجدوں میں ہفتہ وار نہ صحیح، مہینے میں صحیح، سیرت النبی کے اوپر سلسلے وار کچھ دروس ہونے چاہیے۔ مدن پورہ میں مقامی جمعیت کی طرف سے کچھ ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہر علاقے میں ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے علاقے میں، علی پورہ کے علاقے میں بھی اس کام کو شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر جو ایک قسم کی پژمردگی چھا رہی ہے اور ان کے ذہنوں میں وقت اور حالات کے ساتھ ایک قسم کی جو بزدلی آ رہی ہے اور دین سے جو دوری آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیرت النبی پر ہم سلسلے وار گفتگو کریں تو شاید اس میں کچھ کمی آئے اور کچھ دین اور ایمان کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے علماء کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حدیث کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے
تو حدیث کی کتاب میں آپ کو لاسٹ میں ایک چیپٹر ملے گا، ایک باب ملے گا، کتاب الفتن۔ تقریباً حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ چیپٹر ضرور ملے گا، فتنوں کا بیان۔ یہ حدیث کی کتابوں میں فتنوں کو کیوں بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مختلف فتنوں کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، اور صحابہ نے امت کے سامنے بیان کیا، اور محدثین کرام نے ان فتنوں کو اپنی حدیث کی کتابوں میں درج کیا۔ اب ظاہر ہے یہ بے مطلب کام تو نہیں ہے نا۔ اگر حدیث کی کتابوں میں یہ فتنوں کا بیان ہے تو ضرور اس کے اندر ہمارے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور جب ہم فتنہ کا لفظ بولتے ہیں تو نوٹ کر لیجیے، فتنہ آپ کی اولاد بھی ہے، فتنہ آپ کا کاروبار بھی ہے، فتنہ آپ کی بیوی بھی ہے، فتنہ کبھی کبھی آپ کا گھر بھی ہے۔ فتنہ کا لفظ بڑا عام لفظ ہے میرے بھائی۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بننے لگے وہ فتنہ ہے۔ جو آپ کے دین اور ایمان کے راستے میں آزمائش بننے لگے وہ فتنہ ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں فتنہ کے لفظ کی اوریجن کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ علماء لغت لکھتے ہیں کہ جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کے میل اور کچیل کو دور کرنے کے لیے اس پروسیس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ایمان کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کے لیے فتنوں کو بنایا ہے، اور یہ فتنوں کا جو سلسلہ ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک چلتا رہے گا۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں اٹھائیے، اللہ فرماتا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف وہ اپنی زبان سے آمنا کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا طریقہ رہا ہے، اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا دستور رہا ہے، اللہ نے ہر دور میں ایمان والوں کو آزمایا ہے، ان کے اوپر فتنے ڈالے ہیں، ان کو فتنوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ کھروں کو کھوٹوں سے الگ کر دیا جائے، سچوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا جائے۔ آج بھی اگر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والا مارا جا رہا ہے اور نبیوں کو قتل کرنے والی قوم غالب آ رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے اسپتالوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، دنیا میں جانوروں کے لیے حقوق لڑنے والے ادارے موجود ہیں، کتوں کے لیے ادارے موجود ہیں، 4000 سے زیادہ بچے مارے جا چکے ہیں، ان کے حقوق کے لیے دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہم نے کہیں کہیں بورڈ لگا دیکھا جہاں بچے رہتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے سائلنٹ رہیے، خاموش رہیے، یہاں بچے سو رہے ہیں، بچے موجود ہیں۔ دنیا کے ایک ملک میں بچوں کو مارا جا رہا ہے اور دنیا سائلنٹ اور دنیا خاموش بنی ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ حالات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم برحق ہو گئی اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی قوم غلط ہو گئی۔ یہ حالات تو نبی کے صحابہ کے اوپر بھی آئے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ میں اپنی توحید کی دعوت کا آغاز کیا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پھولوں کی سیج تھی، وہ کانٹوں کا راستہ تھا۔ کہیں بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کہیں سمیہ کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں عثمان غنی کو پیٹا جا رہا ہے، کہیں حضرت صحابہ کرام کو مختلف قسم کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔
یہاں تک کہ حضرت خباب ابن عرب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی کیا ہم سچے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین پر نہیں ہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کا دین قبول کیا، اور آپ کا دین قبول کرنے کے بعد ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صحابہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، صحابہ نے شراب چھوڑ دی، صحابہ نے جتنے ان کے دور جاہلیت میں غلط کام تھے سب چھوڑ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، باپ دشمن ہے، بھائی دشمن ہے، خاندان دشمن ہے۔ تو صحابہ کے دل میں یہ سوال تو نیچرل پیدا ہو سکتا تھا نا، بھائی ہم تو حق پر ہیں، ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے اوپر وہ زمانہ بھی آیا، زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا، زمین کے اندر ایک آدمی کو ڈالا جاتا تھا، اس کی باڈی کو آرے سے چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اتنی بڑی تکلیف اور اتنی بڑی شہادت کی موت بھی اس کو دین سے نہیں پھیر پاتی تھی۔ اے میرے صحابہ تم سے پہلے وہ دور بھی دیکھا گیا، یمشط بامشاط الحدید، تم سے پہلے کے لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن سے گوشت کو ادھیڑ لیا جاتا تھا، ان کی ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر لیا جاتا تھا، وما يصده ذلك عن دینه، مگر یہ تکلیف بھی اس کو دین سے دور نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ نہیں، اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو غالب کرے گا، صبر سے کہا۔ میرے بھائیوں یہ فتنوں کا دور، مختلف قسم کے فتنے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شیخ سرفراز فیضی صاحب کی تقریر میں ایک لفظ سنا، ارتداد کا فتنہ۔ ارتداد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اسلام کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ اسلام کو چھوڑنے والا اسلام کو کیسے چھوڑ رہا ہے؟ ہمارے شیخ سرفراز فیضی صاحب اور ان کی پوری ٹیم علماء کی انٹرنیٹ پر یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں بہت سارے ایکس مسلم، یہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایکس مسلم۔ ہمارے یہاں میڈیا میں ایسے لوگوں کو کھوج کھوج کے لایا جاتا ہے جو پہلے مسلمان تھے اب مرتد ہو گئے، ان کو کہا جاتا ہے ایکس مسلم۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام کی خرابیاں بتاتے ہیں۔ اب ایک کمزور علم والا مسلمان جب اس گفتگو کو سنتا ہے اسے لگتا ہے یار واقعی میں ہمارے دین میں کچھ کمی ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں، ایک عام مسلمان سوچنے لگتا ہے کہ یار واقعی میں بات میں تو دم ہے۔ اگر اتنا آپ نے سوچ لیا کہ اس کی بات میں دم ہے تو یہ بھی آپ کو ارتداد کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسے مردوں اور عورتوں کا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہیں، فکری طور پر وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے خالی نماز کا نام لے لو، کہتا میں چھوڑو میاں نماز روزہ۔ ارے بھائی چھوڑو میاں نماز روزہ، ارے اتنا بول دینے سے انسان کافر ہو سکتا ہے؟ میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء موجود ہیں، نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، بالاتفاق کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر۔ ایک مسلمان جو جملہ بولتا ہے، کہتا میں چھوڑو میں نماز روزہ، آپ لوگوں کو تو خالی نماز روزہ نظر آتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن سے جب اللہ کا نام لو کہتا میں کام دھندا پہ دھیان دو، اللہ میاں روزی آ کے نہیں پوچھیں گے، یہ جملہ بولتے ہیں لوگ۔ یہ ارتداد کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں سے دین ایمان، دین اور اسلام کی محبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائی ہم جو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں نا ہماری قوم کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، یہ بات کا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں نے موبائل کے شارٹ سے، یوٹیوب کے ویڈیوز سے اور ویب سیریز سے اور سیریل سے جو سیکھا ہے اس میں اسلام کہیں نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کیجیے جو سیریل دکھائی دیتے ہیں
ان سیریلوں میں شروع سے لے کے آخر تک جو کلچر ہمارے سماج کو پروسا جا رہا ہے، جو تہذیب پیش کی جا رہی ہے، وہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ کتنی عورتیں ہیں، آپ ان کے سامنے دوسری شادی کا نام لے لیجئے تو وہ صاف کہتی ہیں کہ اسلام کا یہی حکم ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ جو تھوڑی اللہ والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کچھ تو صاف کہہ دیتی ہے کہ اسلام میں تو یہ ناانصافی ہے، یہ ایک سے زیادہ شادی کیوں اسلام میں ختم کر دینا چاہیے، مودی جی کو قانون بنا دینا چاہیے۔ اس طریقے کی باتیں عورتیں کہتی ہیں۔ تو ارتداد، اسلام، اگر آپ کو اسلام کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو اپنے نبی کی سیرت میں کمی نظر آ رہی ہے، تو جاؤ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے اسلام کی تجدید کرو۔ نبی کی سیرت پر اور اسلام پر جس دن آپ نے ڈاؤٹ کیا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، آپ ایمان سے نکل گئے میرے بھائی۔ اور جانتے ہو مرتد کا انجام کیا ہے؟ مرتد کا انجام یہ ہے نا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب۔ انجام دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ مرتد ایک انسان کافر ہے، اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ آخرت میں برباد ہوگا۔ لیکن نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے دین سے نکل گیا، اسلام لا کر کے اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو تم میں سے مرتد ہو گیا، جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، جس نے محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، وہ کان کھول کر کے سن لے، دنیا اور آخرت میں اس کے پاس سوائے بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو جتنا آپ دنیا کے ان کے فکر کرتے ہو، اس بات کی بھی فکر کرو کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اعتبار سے تو ترقی کر لیں، آپ کا بیٹا بہت پیسہ کما لے، آپ کی بیٹی بڑی ڈگری یافتہ ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے، اس بات کی بھی چنتا کرو کہ کہیں آپ کے بچے دین سے خارج نہ ہو جائیں، توحید سے نکل نہ جائیں، آپ کے بچوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، آپ کے بچے مرتد نہ ہو جائیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ، جب حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کے بارے میں ڈر ہے اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کو اور مجھے تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم کو اپنے عقیدے کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں میرے؟ یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ۔ فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ ارتداد کے راستے پہ جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا، نیوز چینل، فیس بک، یہ ساری چیزیں مل کر کے اس کے فکری ارتداد کو مضبوط کر رہی ہیں، اور وہ بیچارہ اپنے علماء سے پہلے ہی کٹا ہے۔ جمعہ کا آدھا گھنٹے کا خطبہ اسے بوریت بھرا لگتا ہے، تقریروں میں وہ جاتا نہیں ہے، جلسوں میں اسے دلچسپی نہیں ہے، علماء کی تقریریں وہ سنتا نہیں ہے، کتابیں پڑھتا نہیں ہے، دین سے دور ہے، تو بڑی تیزی سے ہمارے سماج میں ارتداد پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی کو احساس تھا اپنی امت کے بارے میں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ کے ایک پہاڑی پر چڑھے، ایک ٹیلے پر چڑھے، اور آپ نے کہا انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اے میرے صحابہ، جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں، تم فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے عمل میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اور دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ اللہ کے نبی کو احساس تھا کہ میری امت پر وہ دور آئے گا، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، دین سے دور ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ اور دوسرا بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ، ہر طرف
انٹرنیٹ سے لے کر کے، موبائل سے لے کر کے، دکانوں پر اور سڑکوں پر لگی یہ ہوئی بورڈ اور یہ ہورڈنگ انسان کی شہوت کو کیسے بھڑکایا جائے، عورت کو کیسے ننگا کیا جائے، انسان کی جنسی خواہشات کو کیسے بھڑکایا جائے، پورا شیطانی میڈیا اسی میں لگا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج شہوت کے اس فتنے میں ہمارا نوجوان کس حد تک مبتلا ہے۔ بڑے کوئی بہت اللہ والا، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار ہوگا جس کا موبائل آج گندگی سے محفوظ ہوگا۔ اس موبائل نے آج 3 سال کے بچے سے لے کر کے 70 سال کے بوڑھے تک کو آج وہ مناظر دکھا دیے، وہ چیزیں دکھا دی جو ہمارے نبی اور ہمارے دین اور ہماری شریعت کے حساب سے ناجائز ہے۔ اور ہمارے بدن کے 3 اعضاء اس موبائل کے استعمال میں اینی ٹائم لگے رہتے ہیں۔ ہم انگلی سے ٹچ کرتے رہتے ہیں، کانوں سے سنتے رہتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بدن کے یہ 3 پارٹس اینی ٹائم موبائل میں بزی رہتے ہیں، اور یہی 3 پارٹ قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے خلاف گواہی دیں۔ حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بولنے لگی، انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے آج ہمارے اندر قوت گویائی دے دی، اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا۔ انسان کی چمڑی اس کے کرتوت بیان کرے گی۔ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے بنارس میں، شادیوں میں دیکھیے ہمارے یہاں کتنی بے پردگی ہو رہی ہے۔ عورتیں سج سنور کر کے آ رہی ہیں، خاندان کے جوان لڑکے عورتوں میں کھانا سرو کر رہے ہیں، نہ وہاں کوئی پردہ ہے، نہ وہاں کوئی شرم و حیا کا معاملہ ہے۔ اور آج یہ کام ہمارے سماج کے اس طبقے میں ہو رہا ہے جو دیندار ہے، جو پرہیزگار ہے، جو نمازی ہے، اس طبقے میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ بے پردگی عام ہے بھائی، گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں، دیور بھابھی کا معاملہ، جیجا سالی کا معاملہ، محرم غیر محرم کا معاملہ، کوئی فرق نہیں ہے، محرم غیر محرم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ گھروں کے اندر بدکاری کے چور دروازے ہم کھول رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، جس جنریشن سے حیا جائے گی اس جنریشن سے ایمان بھی جائے گا۔ جو نسل بے حیا ہو جائے گی وہ نسل بے ایمان بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ جڑے ہوئے ہیں۔ حیا نکلی تو ایمان نکلا، ایمان نکلی تو حیا، ایمان نکلا تو حیا نکلا۔ شہوتوں کا فتنہ، ایک زناکاری وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور ایک زنا وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، والید زناہا البطش، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، والرجل زناہا الخطا، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ انسان کی پوری باڈی زنا میں ملوث ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ فتنہ شہوتوں کا فتنہ ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ۔ آج ہمارا نوجوان اگر چاہے تو بہت کچھ دین سیکھ سکتا ہے، مگر سوشل میڈیا میں پیلا پڑا ہوا ہے۔ فیس بک پہ کوئی فوٹو ڈالا، دیکھ رہے کتنے لائک ملے۔ اب تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ایپ آ رہے ہیں، کالے کو گورا بنا دو، گورے کو کالا بنا دو، چہرے سے سارے داغ دھبے ہٹا دو۔ اب تو فوٹو کا کوئی بھروسہ ہی نہیں بھائی۔ اب تو کوئی رشتے کے لیے فوٹو بھیجے نا تو لوگ یقین نہیں کرتے، بولے ہم جا کے دیکھیں گے، فوٹو کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان آج سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس پہ فوٹو ڈالتا ہے، دیکھتا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ کاش کی اتنی فکر ہمیں اس بات کی ہو جاتی کہ اللہ ہمیں لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا۔ یہ شاید ہمارے کام نہ آئے، مگر کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم کو ڈس لائک کر دیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے میرے بھائی۔
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کی گردن میں اس کے نام اعمال کو قیامت کے دن ہم لٹکا دیں گے اور ہم انسان سے کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے انسان یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، یہ تیرا نام اعمال ہے، یہ تیری زندگی بھر کا کچا چٹھا ہے، تو خود پڑھ لے تیرا حساب کیا ہونا چاہیے، تو خود بتا دے تیرا حساب کیا ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہم اپنے چہروں کو موبائل کے ایپ سے خوبصورت بنا سکتے ہیں، دنیا میں ہماری مائیں بہنیں میک اپ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہیں، مگر میرے بھائیوں اگر ہمارے اعمال گندے ہوں گے، ہمارے کرتوت گندے ہوں گے، کل قیامت کے دن اپنے چہروں کو ہم صحیح نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، ان کے چہرے گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے بالکل گرد و غبار سے میلے کچیلے ہوں گے، یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، یہ فاجروں کے اللہ کے نافرمانوں کے چہرے ہوں گے۔ کاش کہ ہم قیامت کے دن اپنے چہروں کو روشن کرنے کی فکر کرتے میرے بھائی۔ سوشل میڈیا کے پیچھے برباد ہے ہمارا۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ اس امت کے لیے اختلاف کا فتنہ، مسلکوں کی چار دیواری بنی ہوئی ہے، ایک مسلک کا انسان دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک مسلک کا انسان دوسرے مسلک کو قبول نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے قرآن میں اختلاف کا بھی ذکر کیا اور اختلاف کے خاتمے کا حل بھی بتا دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں جا کر کے حل کر لو۔ قرآن نے اختلاف کا بھی بیان کیا اور قرآن نے اختلاف کا حل بھی بتا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ جب اختلاف کا زمانہ تم پا جاؤ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفاء راشدین جس طریقے سے میری سنت پر چلتے رہیں گے تم بھی چلتے رہنا۔ اختلاف کا فتنہ بھی سنت کو برباد کر۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے علماء سے دوری کا فتنہ۔ اب تو ماشاءاللہ ہم لوگ ہائی فائی ہو گئے، اب جو مسئلہ پوچھنا ہوگا ہم یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، گوگل پہ سرچ کر لیں گے، اب علماء کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی فراوانی نے ہمارے سماج کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، ہم اپنے علماء سے کٹ گئے۔ اب بھائی یوٹیوب ہے، ایک آزاد دنیا ہے، ہزاروں لاکھوں طریقے کے لوگ ہیں وہاں، اب یہ کون طے کرے گا کہ ہم جس کی تقریر سن رہے ہیں، جس سے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھئی ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے آدمی اچھا بول رہا ہے، گفتگو بڑی، اس کا انداز بیان بڑا اچھا ہے، تو چلو بھائی ہم اس کو لائک کرنے لگے۔ اور یوٹیوب تو بڑا سمجھدار ہے، ایک بار آپ نے جس کو سنا اب وہ ریکمنڈ کرے گا، بار بار آپ اس کو سنیں گے۔ یوٹیوب بہت سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے۔ وہ ہم لوگ جو بولتے ہیں نا ہمارے یوٹیوب پر گندے ایڈ آتے ہیں، بھائی صاحب وہ گندے ایڈ اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ گندی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ایڈ ایسے نہیں آتا ہے، آپ جو سرچ کریں گے یوٹیوب اسی حساب سے ریکمینڈ کرتا ہے۔ تو علماء، اب آج علماء کہاں ہے بھائی؟ یہ کون طے کرے گا؟ علماء وہ ہیں جنہوں نے اہل علم سے تعلیم حاصل کی، جن کے بارے میں علماء کی گواہی موجود ہے کہ ہاں یہ علماء ہیں، اور جن کے بارے میں علماء نے واضح کر دیا کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ آپ کو برباد کرے گا۔ آپ کہتے ہیں صاحب ہمیں تو اس کی بات صحیح لگ رہی ہے، وہ تو حوالے سے بات کر رہا ہے، دلیل سے بات کر رہا ہے، حدیثوں کا نمبر بتا رہا ہے، آیتوں کا نمبر بتا رہا ہے، وہ تو وہ باتیں بتا رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ میری بات نوٹ کر لو، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا دین پیش کر رہا ہے، کوئی ایسی فکر پیش کر رہا ہے جو بالکل یونک ہے، جو آج تک کسی نے نہیں پیش کی، تو یہ بھی انسان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ ایک صاحب ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، ہمارے بہت سارے نوجوان ان کے بڑے فین ہیں، ان کا نعرہ ہے صاحب کہ ہم علماء کی دکانیں بند کر رہے ہیں۔ کیا
کیا دکان بند کی علماء کی آپ نے؟ انہوں نے کام یہ کیا کہ صحابہ کے بیچ میں جو آپس میں جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، انہوں نے اس کو عوام کے سامنے خوب بیان کیا، اس میں مسالے لگا لگا کے، چٹکارے لگا لگا کے بیان کیا کہ بھئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت معاویہ نے یہ کیا، حضرت علی نے یہ کیا، ان جنگوں کو خوب بیان کیا۔ یہاں تک اس بندے نے بولا ارے میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ معاویہ کے خلاف لڑتا، میں علی کی فوج میں شامل ہوتا۔ ارے بدبخت، جس دور میں یہ جنگیں ہوئی اس دور میں بڑے بڑے صحابہ نے اس جھگڑے کو فتنہ قرار دیا، بڑے بڑے صحابہ نے اپنے دامن کو بچایا کہ نہیں ہم اس فتنے میں نہیں پڑیں گے، اور بعد کے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اللہ نے ہمارے دامن کو بچایا، ہمارے ہاتھوں کو بچایا، ہم اپنی زبان کو بچائیں گے، ہم صحابہ کے بارے میں کوئی برا کمنٹ نہیں کریں گے، ہم صحابہ کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ نہیں کریں گے، ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ارے تو کس کھیت کی مولی ہے، تو ان صحابہ کرام کے مقابلے میں جنگ کرنے کی بات کرتا ہے؟ آج کے دور کا بڑا سے بڑا متقی پرہیزگار انسان، رات رات پر تہجد پڑھنے والا انسان، سال کے 360 دن روزہ رکھنے والا انسان، اور سجدے کر کر کے اپنی پیشانی کو کالا کرنے والا انسان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنے بھی متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہم وہ ہاتھ نہیں لا سکتے جن ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا تھا، ہم وہ کان نہیں لا سکتے جن کانوں نے محمد رسول اللہ سے ڈائریکٹ آپ کی حدیثوں کو سنا تھا، ہم وہ مجلس نہیں پیدا کر سکتے جس مجلس میں پیارے نبی بیان کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے، ہم وہ ماحول نہیں لا سکتے جہاں جبریل اترا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ یہ مقام اور یہ شرف اور یہ عظمت اگر کسی کو ملی ہے تو صحابہ کو ملی ہے۔ آج کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ آتا ہے، صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتا ہے اور آپ کہتے ہیں صاحب بڑا قابل آدمی ہے۔ ایسی قابلیت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھو میرے پاس، ایسی قابلیت کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھو جو قابلیت کسی صحابی کے خلاف آپ کے دل میں زہر بھرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی جو نبی اکرم پر ایمان لائے، ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اور کسی صحابی کے خلاف کوئی بدزبانی کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ تو انٹرنیٹ سے علم حاصل مت کرو میرے بھائی، پتہ لگاؤ کون علماء ہے، کون علماء حق ہیں، علماء سے علم حاصل کرو۔ فتویٰ علماء میں بھی فتویٰ سب نہیں دے سکتے، بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخ سرفراز فیضی صاحب آئے، ایک مسئلہ آیا فیگر کا مسئلہ، بہت بڑی تیزی سے عام ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا اسی بنارس میں ہمارے بنکر برادری میں ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ فیگر کا کام کرتے تھے، کچھ لوگ 100 میں 2-4 لوگ آٹے میں نمک کے برابر۔ تو ہم یہ تقویٰ کا یہ معیار ہم نے اسی سماج میں دیکھا کہ اس فیگر کا کام کرنے والوں کے یہاں لوگ دعوت نہیں کھاتے تھے، نہیں میاں اس کے یہاں ہم نہیں جائیں گے، وہ جانور کا کام کرتا ہے، فیگر کا کام کرتا ہے۔ یہ تقویٰ تھا، یہ ورع تھا، یہ پرہیزگاری تھی۔ اب تو ہمارے علیہ پورہ میں ایک صاحب انہوں نے اتنا فیگر کا کام کیا، ان کا نام رکھ دیا جانور حاجی۔ وہ جانور حاجی ہو گئے صاحب، وہ جانور کا کام کر رہے ہیں، فیگر کا کام کر رہے ہیں، عام ہو رہی ہے چیز۔ اب یہ سوال آ رہا ہے علماء کے سامنے کہ بھئی یہ فیگر کے کام کی کیا حیثیت؟ ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم فیگر کی ساڑی بنوا تو نہیں رہے ہیں، ہم جاب ورک کرتے ہیں، نک ٹکی کا کام کرتے ہیں، ہم اس پہ کٹنگ کر رہے ہیں، یہ کٹنگ کرنا کیسا ہے، یہ نک ٹکی کا کام کرنا کیسا ہے، اس پہ جاب ورک کرنا کیسا ہے۔ بنارس کے بہت سارے لوگ بنگلور میں گئے ہیں، سورت میں گئے ہیں، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا 70% یہی فیگر کا کام ہوتا ہے۔ مسئلہ تو ہے، لیکن اب یہ مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، شیخ سرفراز فیضی صاحب ہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ یہ نہیں بولتے کہ بھئی ہاں کر لو یا مت کرو، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ذمہ داری کا سوال ہے، یہ تحقیق چاہتا ہے۔ اس پر علماء کی جب یہ ایک ایسا مسئلہ ہو گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگ مبتلا ہیں، روزی روٹی سے جڑا ہے یہ مسئلہ، اس پر غور ہونا چاہیے، اس پر علماء کو ایک متفق ہو کر کے ایک فتویٰ دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں سے فتوے لینا چاہیے، ہم تو یہ بولتے ہیں۔ اور یہاں صاحب 4 کتابیں انسان نے پڑھ لیا، اسٹیج پہ آیا کہتا آسک می بردر، مجھ سے سوال کرو، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ امام مالک جیسی ہستیاں، اللہ اکبر، جن کی ساری زندگیاں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھانے میں گزری ہے۔ امام مالک جیسا جلیل القدر امام کہتا ہے 40 مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو 39 مسئلے کے بارے میں کہتا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ کیا امام مالک واقعی نہیں جانتے تھے؟ علماء نے لکھا ایسا نہیں، امام مالک بہت قابل آدمی تھے، لیکن ان کی احتیاط تھی، ان کا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی کہ 40 مسئلوں میں ایک مسئلے کا جواب دیتے تھے اور 39 ٹائم کہتے تھے آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ تو یہ وہ دور ہے میرے بھائی جہاں ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، تو ہمیں ہر آدمی کو مفتی کا درجہ نہیں دینا ہے،
ہر آدمی کو عالم کا درجہ نہیں دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ غلط سلط فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علماء سے دوری بہت بڑا فتنہ ہے، علماء سے تعلق اپنے مضبوط کرو گے۔ ہمارے یہاں کاروبار کا ماحول ہے ماشاءاللہ، بیٹا بڑا ہوا باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹا میرے بعد کاروبار سنبھالے، بہت اچھی بات ہے۔ بیٹا پیسہ کمانے لگا، باپ بہت خوش ہو گیا، میرا بیٹا میرے کاروبار کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ آپ کے بیٹے نے دین کتنا سیکھا؟ آپ کا بیٹا اسکول سے یا مدرسے سے 5 تک پڑھ گیا تو وہ دیندار، اس نے دین سیکھ لیا؟ نہیں میرے بھائی، کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق بناؤ کہ کل جب وہ کاروبار کرے، بزنس کرے، تو اس فکر کے ساتھ کرے کہ مجھے حلال کرنا ہے، مجھے حرام نہیں کرنا ہے، مجھے سود بیاج کا کام نہیں کرنا ہے، مجھے سٹہ بازی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہوتا ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، دھڑلے سے ہمارا نوجوان آن لائن جوا کھیل رہا ہے، ہر اوور پر سٹہ لگ رہا ہے، ہر میچ پہ سٹہ لگ رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے علاقے کے نوجوان سٹے بازی میں مبتلا ہے۔ سب کو راتوں رات امیر بننا ہے، سب کو کروڑ پتی بننا ہے۔ میرے بھائی حلال کے ذریعے بھی آپ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بنو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اتنے پیسے والے تھے، کہتے ہیں میں پتھر کے نیچے بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے سونا نکل جائے گا، اتنی اللہ نے دولت دی تھی۔ عبدالرحمن بن عوف کوئی سٹے کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی جوا نہیں کھیلتے تھے، نعوذ باللہ، حلال تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ بزنس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ آج میں تو کہتا ہوں، تقریروں میں کہتا ہوں، ہندوستان میں ہمارے جو حالات ہیں، ہمیں تجارت میں اور بزنس میں بہت آگے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے دوسری قومیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے اسٹور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے اسمارٹ بازار ہو گیا، بگ بازار تو ختم ہو گئی، جتنے ایم بازار، فلاں بازار، ڈکا بازار، یہ سارے کن قوموں کے ہاتھ میں؟ ذرا آپ جا کے جائزہ لیجیے۔ ہماری مسلمان قوم تجارت کے معاملے میں بہت پیچھے، ہمیں اس میدان میں بھی آگے بڑھنے کی۔ مال کماؤ میرے بھائی، حلال طریقے سے کماؤ۔ مال نہیں ہوگا ہمارے مدرسے نہیں چلیں گے، مال نہیں ہوگا ہماری مسجدوں کی فنڈنگ کیسے ہوگی، مال نہیں ہوگا ہمارے دعوتی ادارے کیسے چلیں گے۔ مگر مال کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے اس دور کا بہت بڑا فتنہ عورت ہے، اور جب میں عورت کو فتنہ بولتا ہوں تو مائیں بہنیں برا نہ مانیں، عورت کو نبی نے فتنہ کہا ہے۔ آئیے وہ حدیث سناتا ہوں، بڑی شاندار حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی اور رنگین ہے۔ دیکھو یہ نبی کا جملہ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ دنیا کے اندر ایک اٹریکشن ہے، دنیا کے اندر ایک رنگینی ہے۔ بھائی کوئی میٹھی چیز ہے، گڑ ہے، چینی ہے، تو چیٹی تو لگے گی نا، چیٹی کو میٹھا پسند ہے۔ انسان کو گلیمر پسند ہے، انسان کو خوبصورتی پسند ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی رنگین ہے، اور اللہ نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اب ذرا نبی کا جملہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے میری اس امت کے لوگوں دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ اللہ کے نبی نے ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کے سارے فتنوں کو رکھ دیا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر اللہ کے نبی نے عورت کو رکھ دیا کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے۔ عورت عالم کے لیے بھی فتنہ ہے، عورت جاہل کے لیے بھی فتنہ ہے، عورت سماج کے جوان کے لیے بھی فتنہ ہے، عورت بوڑھے کے لیے بھی فتنہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہماری اندر جو عورت کی فطری ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا طریقہ بنایا ہے۔ سمپل اور آسان طریقے سے نکاح کرو اور وقت پر نکاح کرو۔ اپنے لڑکوں کی شادیاں وقت پر کرو، اپنی لڑکیوں کی شادیاں وقت پر کرو، بہت زیادہ شرطیں نہ لگاؤ۔ ہمارے معیار کا ملے گا تو کریں گے، ہمارے اسٹیٹس کا ملے گا تو کریں گے۔ ارے کمپرومائز کر لو بھائی۔ میں کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو کروڑ پتی ملے تب رشتہ کرو گے، دیندار ہے بھائی کر لو نا، کھا کما رہا ہے لڑکا اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اللہ ترقی دے گا انشاءاللہ۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی انسان آج جس حالت میں ہمیشہ اسی حالت میں رہے۔ آج ہم نے رشتوں کے پیچھے اپنی فالتو کی شرطیں لگا کر، کتنی بیٹیاں ہیں قوم کی جو پڑی ہوئی ہیں 30-35 سال کی، کتنے لڑکے ہیں 35 سال کے ان کی شادیاں نہیں،
اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کرو میرے بھائی، اور اپنے رسم و رواج کی زنجیروں کو تھوڑا آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، ورنہ یہ عورت فتنہ ہے، اور یہ جب فتنہ بنے گی، جب ایک مرد کے لیے عورت فتنہ بنتی ہے تو زناکاری اور بدکاری جنم لیتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے شہر کا جو ماحول ہے اور جو حالات ہیں، اور آپ سنڈے کے دن دیکھ لیں کیا حالات ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ قوم کے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، قوم کی لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ ہمیں اگر اس قوم کو بے راہ روی سے بچانا ہے، ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ہو گئے فتنے، اور ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں نے سوچا تھا 12:30 بجے تک ختم کر دوں گا، بس 2-4 باتیں۔ اب اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فتنے تو میں نے بیان کر، اب بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کریں گے کیا؟ تو پہلا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی، علم حاصل کرو۔ جب جانو گے نہیں فتنہ کیا ہے تو فتنہ سے بچو گے کیسے؟ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی سے بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے نبی سے برائی کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، اس ڈر سے میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ برائی مجھے نہ پہنچ جائے، اس برائی میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو برائی کو جانو گے نہیں، فتنے کو جانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ علم حاصل کرو گے۔ اور دوسرا کام، فتنوں کے دور میں جہاں تک پاسبل ہو اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ۔ کاروبار کرتے ہو، جس بزنس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، ابھی کنفرم ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام، چھوڑو۔ جہاں سے لگے ہاں یہاں سے میں بدکاری کے راستے پہ جا سکتا ہوں، وہ کام مت کرو میرے بھائی۔ اپنی بیٹیوں سے، اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے فوٹوز اور اپنے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ مت ڈالو، اللہ کے پاس اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو میں کہتا ہوں اگر ضرورت نہیں تو استعمال مت کرو، بہت ضرورت ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا پر السلام علیکم سے بات شروع ہوگی اور بڑے میٹھے لہجے میں بات شروع ہوگی اور بات ختم کہاں ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ عورت اکیلے میں اگر ہوتی ہے، مرد اور عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو بھائی سوشل میڈیا پہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں بھی ہے، چاہے وہ لڑکی اس دور کی سب سے متقی لڑکی ہو اور وہ لڑکا اس دور کا سب سے نیک لڑکا ہو، اگر وہ دونوں سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان ہے۔ اس لیے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے اور فتنوں کے زمانے میں جو بیٹھا رہے گا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، جو کھڑا رہے گا وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ فتنوں کے دور میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لو، تو فتنوں سے دور رہو میرے کو۔ تیسرا کام، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اپنے گھر کو لازم کرو۔ کیا مطلب؟ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نبی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے کہ 3 کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلا کام آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو کرو، دوسرا کام اپنے گناہوں پر رویا کرو، اور تیسرا کام وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنی بیوی کو ٹائم دو۔ بھائی آج ہمارا ماحول یہ ہے، کتنے شوہر ہیں رات کو 2 بجے گھر پہنچتے ہیں اور بیوی پر جا کے تاؤ جھاڑتے تو میرا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب یہ 2 بجے تک آپ جو دوستوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے تھے نا، یہ آپ بیوی کا حق اور بچوں کا حق مار رہے تھے۔ کتنے لوگ ہیں دن بھر کام کرتے، رات میں جب گھر جاتے ہیں بچوں کے لیے بات کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں۔ کتنے گارجین ہمارے پاس مدرسے میں آتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں بچہ ہمارا کس کلاس میں پڑھتا ہے، آ کے آفس میں آئے بائیں شائع کرتے ہیں ہمارا بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنی فیملی کو ٹائم دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الزموا اجواف البیوت، فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنْ ابْنَيْ آدم، اور آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو اچھا تھا اس کی طرح ہوگا۔ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ اچھا حابیل اور قابیل میں قاتل کون تھا پتہ ہے کسی کو؟ بچوں کو پتہ ہے؟ حابیل قابیل کا واقعہ سنا ہے نا؟ حابیل قابیل میں قاتل کون تھا؟ چلو بتا دو، چلو بڑے لوگ بتا دو ہیں۔
قابیل تھا. یہ بڑا سمپل طریقہ ہمارے استاد نے بتایا کہ قاف سے قابیل بھی ہے اور قاف سے قاتل بھی ہے. تو قاتل قابیل تھا اور جو بیچارہ مقتول تھا وہ حابیل تھا. جنازے کی نماز ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو کبھی کبھی کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ امام کو کھڑا کہاں ہونا ہے, سر کے پاس کھڑا ہونا ہے کہ کمر کے پاس کھڑا ہونا ہے. اب عورت کا جنازہ ہو تو امام کو کمر کے پاس کھڑا ہونا ہے اور مرد کا جنازہ ہو تو سر کے پاس کھڑا ہونا ہے. تو ایک بار اپنے ایک استاد سے میں نے پوچھا, نام بھی بتا دیتا ہوں, شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ, ان سے میں نے پوچھا شیخ اس مسئلے میں بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ سر کے پاس کھڑا ہونا ہے کہ کمر کے پاس کھڑا ہونا ہے. اب دیکھو استاذ لوگ استاذ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھو راس سے رجل بھی ہوتا ہے اور راس سے راس بھی ہوتا ہے. راس مانے سر, تو مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا. اب جب مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہونا ہے, تو دوسرا جو آپشن ہے وہ کمر کے پاس کھڑا. عورت ہے تو کمر کے پاس کھڑا ہونا ہے, سمپل ہے. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو لازم کرو, گھروں کو لازم پکڑو, گھر میں رہا کرو. گھر میں جب تم رہو گے تو بہت سارے فتنوں سے بچو گے. اسی طریقے سے فتنوں کے اس دور میں ایک کام ہمیں اور کرنا ہے, اجتماعیت کو پکڑنا ہے. جہاں ہمارے علماء اور اہل حق ہے ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے. ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, پہلی چیز اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دوسری چیز وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو, اجتماعیت کے ساتھ رہو. اور تیسری چیز ولا تفرقوا, فرقوں میں نہ بٹو. اور 3 چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہے, بکواس کرنا, قیل و قال کرنا, بہت زیادہ سوال کرنا, وکثرت السوال واضاعت المال, اور مال برباد کرنا. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اور ایک چیز اور کرو میرے بھائی, اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا, للہ پورہ میں پروگرام تھا, وہاں میں نے اعلان کیا شیخ عبدالرحیم ریاضی حفظہ اللہ کی اہلیہ بیمار ہے, دعا کیجیے. آج انتقال ہو گیا, ابھی ہم جنازہ پڑھ کے آئے. اور مجھے یاد آتا ہے 2 مہینہ پہلے, 2 مہینہ بھی نہیں گزرا, شیخ عبدالرحیم ریاضی کے ساتھ پروگرام میں ہم لوگ گئے تھے, مئو گئے تھے, ہمارے ساتھ اور بھی علماء تھے. اور پھر راستے میں بڑا ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا. پھر ان کی اہلیہ کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ گھر کب آئیں گے. اور آج 2 مہینے کے اندر ان کی اہلیہ ان کو چھوڑ کے چلی. میرے بھائی, ہمارے اپنے علاقے میں ہم نے پچھلے 2-3 مہینوں میں کینسر کے 8-10 مریض دیکھے. اور ابھی ہم ایک وبا سے جوجھ ہی رہے ہیں, جو لنگڑا بخار جس کو بول رہے ہیں, ہر تیسرا آدمی اس میں مبتلا ہوا ہے. جوڑوں میں درد لے کر کے لوگ پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ بیچارے گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں, مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں, لیٹرین باتھ روم کرنے میں دقتیں آ رہی ہیں. کون سی بلا کب آ جائے, کون سی وبا کب آ جائے, موت کب آ جائے ہمارے پاس, میرے بھائی ہم نہیں جانتے. اپنی زندگی کے پلوں کو غنیمت جانو میرے بھائی. نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے تک آپ زندہ رہیں. اپنی نوجوانی کا غلط استعمال مت کرو میرے بھائی. جوانی کی عمر یہ مستیوں کی اور ناجائز کام کرنے کی عمر نہیں ہے. جوانی کی عمر اللہ کو راضی کرنے کی عمر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں کی قدر کرو, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ. وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ غریب ہو جاؤ. وفراغک قبل شغلک, اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. کب کون سی بیماری آ جائے, کب کس کا بلاوا آ جائے, ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں. اس لیے زندگی کے ایک پل کو قیمتی جانو اور اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. اور فتنوں کے اس دور میں دعا کرتے رہو اللہ سے. کوئی دعا یاد نہیں, اپنے الفاظ میں کہو کہ اے اللہ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا زمانہ ہے, اللہ مجھے اور میرے بچوں کو فتنوں سے بچا. ناجائز مال کے فتنے سے بچا, ناجائز خواہشات کے فتنے سے بچا. اے اللہ عورت کے فتنے سے بچا, شہرت کے فتنے سے بچا. فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرو میرے. اور ایک دعا آپ کو سکھا دیتا ہوں, ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے, بعد میں آپ ویڈیو میں سے دعا دیکھ کر کے یاد کر لینا. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں نیکیوں کا کام کرنے کی اور گناہوں کے کام کو چھوڑنے کی اور غریبوں سے محبت کرنے کی. اور اے اللہ جب تو اپنے پاس مجھے اٹھانا تو اس حال میں اٹھانا کہ میں کسی فتنے میں گرفتار نہ رہوں, مجھے فتنوں سے بچا کے اٹھانا.
بڑی جامع دعا ہے یہ، ترمذی وغیرہ کے اندر صحیح سند سے یہ دعا منقول ہے، اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی آپ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں فتنوں کے تعلق سے تھیں، رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہمیں ہماری تمام کوششوں میں رب العالمین اخلاص پیدا فرما دے، رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے وہ تمام مظلوم بھائی جن پر دنیا کے کسی بھی خطے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، رب العالمین ہمیں ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين۔